بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی 4 سورتیں پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ وہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ نماز محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مؤنث اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تحمید، تمجید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ستون اور پایا ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و عقائد کے لیے ایک ستون کے مانند ہے۔ علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں اور مؤمنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: میں سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو بلند ترین درجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ ترجمہ: نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز عقیدے کی تجلی، ایمان کا مظہر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے۔ نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدے سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی ایک صفت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: منافقین خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں جبکہ خدا خود ان کے فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور نماز منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، الصلاۃ میزان۔ ترجمہ: نماز ترازو ہے۔ جعفر صادق فرماتے ہیں، ترجمہ: سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر رد کر دی گئی تو دوسرے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے۔ عمل کی منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا، اور نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا اور دوسرے اسلامی قوانین سے بھی لاپرواہی برتے گا۔ گویا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان لازمی اور ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ ہر عمل تمہاری نماز کے تابع اور پیرو ہے، اور جان لو جس نے نماز کو ضائع کیا اور اس سے لاپرواہی برتی وہ دوسرے اعمال کو ضائع کرنے والا اور اس سے لاپرواہی برتنے والا ہے۔ قیامت اصول دین میں سے ایک ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جب تمام انسانوں کا حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا۔ روایات کی روشنی میں اس دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کا جسم، کپڑے اور اس کے ارد گرد جو موجود ساری اشیاء خدا کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نماز کی دنیاوی اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو کبھی اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل و توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے،
جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہوں کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیزگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت کو گناہ گاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو و نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکن راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام ڈال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تک اولاد آدم نماز کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ نمازی کو خدا، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طہار علیہ السلام کے نزدیک ایک خاص درجہ و مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتے ہیں اور ان سے بلاؤں اور عذاب سے دور کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ: اے گنہگارو، اگر بوڑھے نمازی، خاشی جوان، شیرخوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے، اور فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر با جماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ میں گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شک آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں اتنی اہمیت کا حامل بنایا اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اس نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام احمد بن حنبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبیلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے اور ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیت کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہو اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ مساجد کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو بھی پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ ظہر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ ظہر اسلام کی 5 فرض نمازوں میں سے دوسری نماز ہے جو دوپہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز جمعہ کے علاوہ ہفتے کے 7 دن دوپہر کے وقت ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 5 نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی پہلی نماز ہے۔ جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد یہ 4 سورتیں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر حاجت پوری فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ ہر پریشانی اور مشکل سے نجات حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ان 4 سورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو 4 سورتوں میں پہلی سورت کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ کافرون کے فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، چند ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فروخ بن نوفل الشجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے قبل قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، بے شک یہ سورت شرک سے برائی کا اعلان ہے۔ امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس سورت کے پڑھنے سے اس قدر غصے ہوتا ہے جتنا کسی اور سورت سے نہیں، کیونکہ یہ سورت شرک سے برائیت کا اعلان کرتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کو طواف کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمایا۔ دوسری سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان قل شریف کی برکات یہ ہے کہ قل کا 2 حرف لفظ قرآن میں تقریباً 331 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مبارک سے ادا ہوا ہے، مگر قل کا لفظ بتلاتا ہے کہ پیغام قدر خصوصی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قل کہہ کر اپنے پیارے خلیل اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرا پیغام دنیا کے لوگوں کو سنا دو۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی سورت الفلق اور سورت الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین ابو الحابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حابس کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں ماوزتین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جبکہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک کانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا ہے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ عنہ مذکور سے خطاب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت درج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر ایک نماز کے بعد معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک اندھیری رات میں جب کہ بارش ہو رہی تھی اس لیے اپنے گھروں سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے تو ارشاد ہوا کہو کیا کام ہے؟ میں چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، میں پھر بھی چپ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں ارشاد فرمایا صبح و شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو، تم ہر ایک قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے بروایت سیدنا ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے ظہر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر جائے نماز پر نہیں بیٹھ سکتے تو چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ چاروں کل شریف پڑھنے ہیں، یعنی سورۃ الکافرون،
سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھ کر آخر میں دوبارہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ سب بھی ان چاروں صورتوں یعنی چاروں کل شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ پر آنے والی ہر پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی، آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ چار صورتوں کو نماز ظہر اور نماز مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل اور مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے گا، آپ کا ہر مقصد اور حاجت پوری ہوگی، آپ کی زندگی اور آخرت انشاءاللہ دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، ہم سب گناہ گاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کر بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔